نظر نے خبر دی، کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی، کہا ہم کو سعد تائی نے خبر دی، انہیں محل بن خلیفہ نے خبر دی، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صاحب آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے صاحب آئے اور راستوں کی بدامنی کی شکایت کی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم نے مقام حیرہ دیکھا ہے جو کوفہ کے پاس ایک بستی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام میں نے سنا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی حیرہ سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی، اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا۔ میں نے حیرت سے اپنے دل میں کہا، پھر قبیلے طے کے ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا، فساد کی آگ سلگا رکھی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو کسرا کے خزانے تم پر کھولے جائیں گے۔ میں حیرت میں بول پڑا، کسرا بن ہرمز ایران کا بادشاہ؟ آپ نے فرمایا، ہاں کسرا بن ہرمز، اور اگر تم کچھ دنوں تک اور زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا، اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوگی جو اس کی زکوٰۃ قبول کر لے، لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن مقرر ہے، اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، بلکہ پروردگار اس سے بلا واسطہ باتیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا، کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا، بے شک تو نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، کیا میں نے مال اور اولاد تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ وہ جواب دے گا، بے شک تو نے دیا تھا۔ پھر وہ اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اسے اور کچھ نظر نہ آئے گا، پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی جہنم کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جہنم سے ڈرو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو۔ اگر کسی کا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آ سکے تو کسی سے ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہودج میں بیٹھی ہوئی ایک اکیلی عورت کو تو خود دیکھ لیا کہ حیرہ سے سفر کے لیے نکلی اور مکہ پہنچ کر اس نے کعبے کا طواف کیا، اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی ڈاکو وغیرہ کا راستے میں خوف نہیں تھا، اور مجاہدین کی اس جماعت میں تو میں خود شریک تھا جس نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم لوگ کچھ دنوں اور زندہ رہے تو وہ بھی دیکھ لو گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا چاندی بھر کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3595۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یزید بن حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے، ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر نکلے اور شہدائے احد پر نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور قیامت کے دن تمہارے لیے میر سامان بنوں گا۔ میں تم پر گواہی دوں گا اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑھ کر ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3596۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے ایک بلند ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں وہ اس طرح گر رہے ہیں جیسے بارش کی بوندیں گرا کرتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3597۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کو زینب بنت ابی حجش رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو آپ بہت پریشان نظر آ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ عرب کے لیے تباہی اس شر سے آئے گی جس کے واقع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا ہے
اور آپ نے انگلیوں سے حلقہ بنا کر اس کی وضاحت کی۔ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب خباثتیں بڑھ جائیں گی تو ایسا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3598۔ ہند بنت الحارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا، سبحان اللہ، کیسے کیسے خزانے اترے ہیں جو مسلمانوں کو ملیں گے، اور کیا کیا فتنے و فساد اترے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3599۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ ابن ماجشون نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، ان سے ان کے والد نے کہا، ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بکریوں سے بہت محبت ہے، اور تم انہیں پالتے ہو تو تم ان کی نگہداشت اچھی کیا کرو، اور ان کی ناک کی صفائی کا بھی خیال رکھا کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جائے گا، یا آپ نے صاف الجبال کے لفظ فرمائے، وہ بارش گرنے کی جگہ میں چلا جائے گا، اس طرح وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3600۔ صالح بن کیسان نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابن المسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کا دور جب آئے گا تو اس میں بیٹھنے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو اس میں جھانکے گا فتنہ بھی اسے اچک لے گا، اور اس وقت جسے جہاں بھی پناہ مل جائے بس وہیں پناہ پکڑ لے، تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3601۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن مطیع بن اسود نے، اور ان سے نوفل بن معاویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کی طرح، البتہ ابو بکر راوی حدیث نے اس روایت میں اتنا اور زیادہ بیان کیا کہ نمازوں میں ایک ایسی نماز ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گئے، اور وہ عصر کی نماز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3602۔ سفیان نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں زید بن وہب نے، اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں تم پر دوسروں کو مقدم کیا جائے گا، اور ایسی باتیں سامنے آئیں گی جن کو تم برا سمجھو گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت ہمیں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حقوق تم پر دوسروں کے واجب ہوں انہیں ادا کرتے رہنا، اور اپنے حقوق اللہ ہی سے مانگنا، یعنی صبر کرو، اور اپنا حق لینے کے لیے خلیفہ اور حاکم وقت سے بغاوت نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3603۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے، ان سے ابو زرعہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قبیلے قریش کے بعض آدمی لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ایسے وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش لوگ ان سے بس الگ ہی رہتے۔ محمود بن غیلان نے بیان کیا کہ ہم سے ابو داؤد طیالسی نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں ابو طیاح نے، انہوں نے ابو زرعہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3604۔ عمرو بن یحییٰ بن سعید اموی نے بیان کیا، ان سے ان کے دادا نے بیان کیا کہ میں مروان بن حکم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس وقت میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے سچوں کے سچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ مروان نے پوچھا، نوجوان لڑکوں کے ہاتھ پر؟ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کے نام بھی لے دوں کہ وہ بنی فلاں اور بنی فلاں ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3605۔
ولید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن جابر نے، کہا کہ مجھ سے بصر بن عبید اللہ حضرمی نے، کہا کہ مجھ سے ابو ادریس خولانی نے بیان کیا، انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میں ان میں نہ پھنس جاؤں۔ تو میں نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر و برکت اسلام کی عطا فرمائی، اب کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے سوال کیا، اور اس شر کے بعد پھر خیر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس خیر پر کچھ دھواں ہوگا۔ میں نے عرض کیا، وہ دھواں کیا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے، ان میں کوئی بات اچھی ہوگی، کوئی بری۔ میں نے سوال کیا، کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے، جو ان کی بات قبول کرے گا اسے وہ جہنم میں جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہماری ہی قوم اور مذہب کے ہوں گے، ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا، پھر اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے تابع رہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور ان کا کوئی امام ہو؟ آپ نے فرمایا، پھر ان تمام فرقوں سے اپنے کو الگ رکھنا، اگرچہ تجھے اس کے لیے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے، یہاں تک کہ تیری موت آ جائے اور تو اسی حالت پر ہو، تو یہ تیرے حق میں ان کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3606۔